قرآن مجید میں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور حضرت علامہ اقبال نے اس کو شاعری کے انداز میں پیش کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ خدا خود نہیں بدلتا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ بدلنے کا۔ اپنا آپ اگر کوئی بدلنا نہیں چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں بدلتا۔ دعائیں مانگنے سے یا صدقات و خیرات کرنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ انسان بنفس و نفیس قدم آگے بڑھاتا ہے، خود ایکٹیویٹی کرتا ہے، تب جا کے کہیں تبدیلی آتی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آغایون نے اس تمام گفتگو کو بہت مختصر انداز میں لیکن جامع انداز میں بیان کیا، اور خاص کر آغا جان عالم صاحب نے اشعار کی صورت میں ہمارے جو اس وقت جو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں ہمارے گروپ کے اندر جو مسائل نے، جو عدم برداشت ہے، ان کو اشعار کی صورت میں بہت بہترین انداز میں پیش کیا۔ اس کے اندر آپ بڑی گہرائی ہے، اس پر آپ ڈوب جائیں اشعار پر تو ہمارے مسائل کا حل موجود ہے اس کے کہ ہمارے اندر کیا مسائل ہیں۔ اور قابل صد تحسین ہے آپ تمام لوگ کہ جنہوں نے یہ احساس پیدا کیا اپنے اندر کہ پچھلے 30-40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ہماری قوم نے، خاص کر ہمارے گولتر کے جو عوام ہیں، وہ ایک زمانے میں یقیناً وہ قابل فخر تھے، وہ جو سادات عظام کو وہاں لا کے بٹھانا ہے، اس لیے اس مقصد سے یہ سادات آئیں گے، یہ ہمیں دین کی باتیں بتائیں گے۔ بہت چند ہی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر سادات کو لا کے بسایا گیا، اس مقصد سے وہ چاہتے تھے کہ دین کی باتیں ہم تک پہنچیں۔ یہ ان کی روش تھی، یہ ان کا احساس تھا دین کی باتیں سیکھنے کا، کہ انہوں نے اپنی طرف سے سادات کو بلا کے بٹھایا، تو انہوں نے اپنے حساب سے جو کام کرنا تھا اپنے زمانے کے حساب سے کر دیا، اور الحمدللہ ایک نام بھی پیدا کیا۔ اس قوم کا نام تھا، قومیں جو ہیں وہ صدیوں میں بنتی ہیں، قومیں اپنا نام صدیوں میں پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ایک بڑا نام تھا، لیکن ایک آہستہ آہستہ چونکہ بالکل آزاد ہو گئے، چھوڑ دیا، اور تبلیغ و دین کی تبلیغ کے حوالے سے جن افراد نے کام کرنا تھا ان کو بالکل ہم نے نیگلیکٹ کیا، اور ہم بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگے، تو آہستہ آہستہ پھر اس قوم کا جو بڑا نام تھا وہ قوم ایک بدنامی کے انداز میں دنیا کے سامنے آنے لگی، ہمارے ایریا کے سامنے آنے، جو اس کا ایک بڑا نام تھا، اس وجہ سے کہ اس لیے ہم نے اپنی تربیت چھوڑ دی، اور جو تربیت کرنے والے تھے ان کے ساتھ ہم نے تعاون نہیں کیا، اور ہم نے سب یہ سمجھا کہ شاید ہم تربیت یافتہ ہو چکے ہیں، اب ہمیں کسی تربیت کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان آخری زندگی کے لمحے تک تربیت کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، تمام انسانوں کی۔ میں بحیثیت ایک طالب علم کے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھ سمیت ہر کسی کو تربیت کی ضرورت ہر لمحہ پڑتی ہے، لہٰذا جب ہم نے اپنے آپ کو سمجھا کہ شاید ہم تربیت یافتہ ہوئے، ہمیں کسی تربیت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم زوال کی طرف گئی، ہمارا جو عروج تھا وہ زوال کی جانب گیا۔ اب ہمارے پاس ہماری قوم پر لوگ باتیں اٹھا رہے ہیں، ہماری قوم پر باتیں کر رہے ہیں کہ یہ فلاں 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 فلاں، یہ کیوں ہوا ایسا کہ ہماری کوتاہی تھی، لیکن الحمدللہ انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جو احساس پیدا ہوا یہ انقلاب کا آغاز ہے کہ آپ نے محسوس کیا، لوگوں نے جمع ہو کے ایک بار پھر کوشش کی کہ نہیں، یہاں ونٹر ویکیشن میں ہمارے بچے جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوں، ان کے لیے کوئی تربیت کا انتظام کریں۔ آپ اتنا دور بیٹھ کے اپنی قوم کو اور اپنے علاقے کو آپ نے یاد کیا، تو یہ احساس اگر آپ کے اندر پیدا ہوا ہے تو انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اب یہ نہیں سمجھے، جس طرح آغا صاحب نے بات کیا کہ انقلاب کا آغاز ہوا ہے، تو انقلاب کے برپا ہونے کے لیے بہت کم وقت نہیں، بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، بڑی قربانیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، بڑی صحیح کرنی، بڑی کوشش کرنی۔ بہت دفعہ ایسا ہوگا درمیان میں آپ فٹ اپ ہو جائیں گے، یار بس آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے، آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے، باتیں کریں، کرٹیسائز کریں، چھوڑ دو یار، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ یہ صورتحال سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ آپ نے استقامت پیدا کرنی ہے، آپ نے ڈٹنا ہے۔ یہ خدا نے ایک توفیق عطا فرمائی احساس کی کہ جو میرے اندر پیدا ہوئی ہے، اور میں نے اپنی قوم اور قبیلے کو ایک بار دوبارہ ترقی یافتہ اور عزت کے ساتھ جو ہے اپنے اس معاشرے کے اندر مقام پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کوشش شروع کر دی، اور اس کوشش میں ماشاءاللہ جوک در جوک جوان ہی شامل ہیں، ہمارے بزرگان پیچھے ہیں، جوان آگے بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں، تو بزرگان جو ہے انشاءاللہ دست شفقت ہمارے سروں پہ رکھیں گے، اور آپ نے ہی کام کرنا ہے۔ امام خمینی کی مثال دی، امام خمینی جب جا رہے تھے، ان کو وطن سے باہر کر دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا لشکر، میرے سپاہی اس وقت یا تو ماؤں کے آغوش میں یا تو گلی کوچے میں کھیل رہے ہیں، کہ میرے یہ لشکر اور سپاہی ہے جو تیار ہوگا آگے 17-18 سال میں، تو انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا، جو انقلاب میں برپا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم اتنا سب کچھ کر رہے ہو، اور دیکھو تمہیں تو وطن سے باہر کر دیا جا رہا ہے، تم کس انقلاب کی بات کر رہے ہو؟ کون سا انقلاب لانا چاہتے ہو؟ تمہاری کون پوچھتا ہے یہاں پر؟ تمہیں تو وطن میں رہنے کے لیے تو یہاں جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن امام خمینی کا یہ جملہ تھا کہ میرے
جو لشکر کے سپاہی ہیں وہ اس وقت آغوش مادر میں ہیں، وہ کسی گلی کوچے میں چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، یہ میری جو ہے اس انقلاب کے لیے ضمیمہ تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو 17 سال ہو گئے، اگر نا امیدی ہو جاتی بھائی کون ہے میرا ساتھ دینا، مجھے بھی وطن سے نکال دیا، امام خمینی چھوڑ دیتے، نہیں، آپ نے استقامت رکھی، تمام تر مشکلات کا سامنا کیا، آپ کے فرزند کو شہید کر دیا، آپ نے پھر بھی استقامت کو، نہ جانے کس طرح کی اذیتیں ایران کے اندر جو آپ کے سپورٹر تھے ان کو اذیتیں دیا، خود امام خامنہئی ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا جیل کے اندر، اور دیگر مراجعین نظام جو اس وقت مراجع کے لیول پر ان کے ساتھ جو کچھ ستم ہوا، اس کے باوجود استقامت کے ساتھ انہوں نے 17-18 سال لگایا، پھر جا کے ایسا انقلاب کی دنیا آئی، اس انقلاب کو دیکھتی ہے، اس انقلاب پر رشک کرتی ہے، اس انقلاب پر فخر کرتی ہے، ہم سب فخر کرتے ہیں۔